بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، پچھلی قسط میں ہم نے زندہ رود کے اس خیالی سفر نامے کا اجمالاً تعارف پیش کیا تھا۔ آج ہم اس سفر نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ زندہ رود اس سفر نامے کا آغاز مناجات سے کرتے ہیں اور افلاک سے پہلے کی صورتحال بیان کرتے ہیں۔ پہلا سین کچھ یوں شروع ہوتا ہے: آدھی رات گزر چکی ہے، کھڑکی سے چاند اور ستارے نظر آ رہے ہیں۔ مسند پر زندہ رود تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہے، اندھیرے میں صرف اس کے چہرے پر روشنی پڑ رہی ہے۔ زندہ رود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اس رنگ برنگے جہان میں انسان اپنے آپ سے مطمئن نہیں، ہر حال میں چنگ کی طرح آہو پکار کرتا رہتا ہے۔ اسے کسی ہمدم کی آرزو مسلسل ستاتی ہے، اس لیے اپنے غم کا اظہار دلکش نالوں سے کرتا ہے۔ اگرچہ یہ عالم پانی اور مٹی سے وجود میں آیا ہے، مگر کس سے پوچھوں کہ یہ اپنے اندر دل بھی رکھتا ہے؟ سمندر، ویرانے، پہاڑ اور سبزہ زار سب کے سب خاموش ہیں اور چپ سادے ہوئے ہیں۔ سورج، چاند کیا، حتیٰ کہ آسمان بھی خاموش ہے۔ افلاک پر ستاروں کا ہجوم ہے، مگر ہر ایک دوسرے سے دور ہونے کے سبب تنہا ہے۔ دراصل ہر ستارہ ہماری طرح بے بس اور لاچار ہے اور فضائے نیلگوں کی وسعتوں میں بھٹک رہا ہے۔ اس کاروان کے ہر شریک کے پاس کوئی سامان سفر نہیں، جبکہ سفر کی رات دراز اور آسمان لامحدود ہے۔ سوچتا ہوں کہ ہم شکاری ہیں اور یہ جہان ہمارا شکار ہے، یا ہم اپنی گزری ہوئی یادوں کے اسیر ہیں۔ آوزاری کا جواب نہیں ملتا۔ میں ہمہ تن سوال ہوں کہ کیا اس جہان میں تن آدم کا کوئی رفیق نہیں؟ میں نے اس چہار سمت جہان کا دن دیکھا ہے جو کاف و کوہ کو روشنی فراہم کرتا ہے، مگر اس کی روشنی کا انحصار تو ستارے کی حرکت پر ہے۔ اسی بنا پر تو وہ دن ڈھل جاتا ہے۔ بس یہاں تھا اور گزر گیا، کہہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مگر کتنا مبارک ہے وہ دن جو ایسے دنوں سے مختلف ہے، جو صبح، دوپہر اور شام کی قید سے آزاد ہے۔ اس ہمیشہ سے صبح کی طرح منور دن کے نور سے اگر جان روشن ہو جائے تو آواز رنگ دکھائی دے گی اور غیب حضور کی شکل اختیار کر لے گا، اس لیے کہ وہ دن سدا دن رہتا ہے، کبھی ڈھلتا نہیں۔ یا خداوندہ مجھے وہ دن عطا کر دے اور اس سوچ سے خالی ایام سے نجات دے دے۔ آخر آئے تسخیر یعنی شمس و قمر و لیل و نہار تو نے کس کے تابع کر دیے؟ کس کی شان و شوکت سے نیلگوں آسمان عالم حیرت میں ہے؟ اسماء کا علم تو نے کسے سکھایا؟ ساقی کی مے سے کون سرشار ہوا؟ اس عالم میں کون تیرا پسندیدہ ٹھہرا؟ اپنے پنہاں راز تو نے کس پر افشاں کیے؟ جب تو کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو میرا سینہ زخموں سے چھلنی کرتا ہے۔ خداوندہ تیرا چہرہ ہی میرا ایمان ہے اور میرا قرآن ہے، پھر بھی میری جان کیوں تیرے جلوے سے محروم ہے؟ آفتاب سے ہر لمحہ شعائیں خارج ہوتی ہیں، مگر اس کی دولت اور آب و تاب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ عقل عصر دوراں کے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے، مگر میں اپنی آب و تاب جان کا کیا کروں؟ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی مدتوں پیچ و تاب کھاتی ہے، تب جا کر کہیں ایک جان بے تاب پیدا ہوتی ہے۔ اگر تو برا نہ مانے تو صاف کہہ دوں کہ تیرے جہان کی شور زدہ زمین میں آرزو کا بیج نہیں اگ سکتا۔ بس اس بنجر زمین میں اگر دل ایسا ایک گل بھی کھل سکے تو غنیمت جان، تو میرا چاند ہے۔ کبھی لمحہ بھر کے لیے میرے شبستان میں اتر اور دیکھ کہ میری جان کس قدر بے نور اور تاریک ہے۔ آخر شعلے کو خس و خاشاک جلانے میں کیا عار ہو سکتا ہے؟ بجلی کو گرنے سے کیا خوف ہے؟ میں کب تک زندگی تیرے فراق میں گزاروں گا؟
مجھ پر ظاہر کر دے کہ نیلگوں آسمان کے پرے کیا ہے۔ مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، سب بند دروازے کھول دے تاکہ خاکی نوریوں کے ہمراز بن جائیں۔ میرے سینے میں عشق کی ایسی آگ بھڑکا دے کہ آد یعنی خوشبو رہے اور ایندھن فیول جل جائے، اور میری عود کو اسی آگ پر پھیلا دے تاکہ اس کے دھوئیں کی مہک سارے جہان میں پھیل جائے۔ میرے پیمانے میں مے کی آتش تیز کر دے تاکہ تیری بے رخی اور بے توجہی کے ساتھ تیری ایک نگاہ التفات مجھ پر پڑ جائے۔ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں اور تو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، تو میرے سامنے ہے، میں ہی اندھا ہوں جو تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یا تو اس پردہ اسرار کو سامنے سے ہٹا دے، یا دیدار سے محروم جان کو میرے تن سے اٹھا لے۔ میری فکر کا درخت پھول و پھل سے نا امید ہے، اسے تیشے سے کاٹ دے یا اسے باد سحر کے سپرد کر دے تاکہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر ہوا میں اڑاتی پھرے۔ اگر تو نے مجھے عقل دی ہے تو جنون بھی عطا کر، کیونکہ میں جذب جنون کا طالب ہوں، میں جذب درون کا طالب ہوں۔ علم کی اہمیت تو عقل کی بدولت ہے، لیکن عشق کا مسکن دل بیدار ہے۔ علم جب تک عشق سے فیض حاصل نہ کرے محض افکار کا عجائب گھر ہے، سامری کی شعبدہ بازی کا تماشا ہے، روح القدس سے آری صرف جادوگری ہے۔ عشق کے بغیر مرد دانا کو کوئی راستہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے خیالاتی گھوڑے کی دلتیاں کھاتے مرتا ہے۔ تجلی کے بغیر زندگی روگ ہے، کیونکہ عقل خدا سے دور لے جاتی ہے اور دین مجبوری بن جاتا ہے۔ پہاڑوں، ویرانوں، سمندروں اور خشکیوں سے بھرا یہ جہان صرف خدا کے وجود کی خبر دیتا ہے، مگر جب ہم سب تو خالق کی دید کے مشتاق ہیں، ہم اپنے خالق کو دیکھنا چاہتے ہیں، پس خداوندہ میرے دل آوارہ کو منزل عنایت کر، اس چاند کے بچھڑے ٹکڑے کو پھر چاند سے ملا دے۔ افسوس ہے میری خاک لمبی باتیں کرتی ہے، مگر ابھی تک فراق کی پوری حقائق نہ سنا سکی۔ اس آسمان کے نیچے اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ از راہ کرم آسمان کے پرے سے مجھے آواز دے، انی قریب، انی قریب، تو میرے قریب ہے، میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک ہے، تاکہ صدا کے اثر سے چاند اور سورج غروب ہو جائیں، چاروں جوتیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب گم ہو جائیں، آج اور کل کے طلسم سے رہائی پاؤں، مہر و ماء و سرنجا کے چنگل سے نکل جاؤں اور یوں قید زمان و مکان سے آزاد ہو جاؤں۔ تیرے نور کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی ادار پر ہے، چند لمحوں پر مشتمل ہے۔ تو مرنے کی کشمکش سے نا آشنا ہے، تیرا یہ بندہ تجھ سے رشک کرتے ہوئے کیوں حیات ابدی کا خواہش مند ہے۔ تیرا بندہ آفاق گیر اور قادر تو ہے، پھر بھی اسے کسی پل چین نہیں، نہ وہ فراق سے خوش ہے اور نہ وصال اسے راس آتا ہے۔ خداوندہ میری لمحہ بھر کی زندگی کو لافانی کر دے، مجھ جیسی زمینی ہستی کو افلاکی بنا دے، گفتار اور کردار میں مجھے ضبط عطا کر، جو راہیں تو نے مجھ پر کھولی ہیں ان پر چلنے کی لذت عطا کر۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا تعلق کسی اور جہان سے ہے، اور جو لکھ رہا ہوں اس کا واسطہ کسی اور جہان سے ہے۔ میں سمندر ہوں، میرا طوفان نہ اٹھانا غلطی ہے۔ کون ہے جو میرے افکار کی گہرائیوں تک اتر سکے؟ ساحل پر کھڑا ایک عالم میرا نظارہ کر رہا ہے، لیکن اسے موجوں کے تلاطم کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے قطعی مایوس ہوں اور نا امید ہوں، میرا مخاطب تو آنے والا کل ہے۔ خداوندہ نوجوانوں کے لیے میرا کلام سمجھنا آسان کر دے، میری یہی دعا ہے کہ میرے کلام کی گہرائیوں تک نوجوان پہنچ سکیں۔ یہ ہے مناجات کا پہلا حصہ، اس کے بعد تمہید آسمانی کا منظر آتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اب تک کا بہت شکریہ.